نیوز جو رپورٹ ہے میں چاہتا ہوں اس کی رپورٹس آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ ہے جناب فیبرری 8 2011 ان کرائم نیوز نیو یارک. یہ دنیا کی 10 بڑی انٹیلیجنس کی بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کس نمبر پہ آتے ہیں. میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں, ناظرین آپ بھی دیکھیں اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ 10ویں نمبر پہ جو ہے دا ٹاپ بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی لکھا ہوا ہے. دا ٹاپ بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ان دا ورلڈ 2011 10ویں نمبر پہ CSIS کینیڈا. اس کے بعد جو 9ویں نمبر پہ آتی ہے وہ آتی ہے ASIS آسٹریلیا, یہ 9ویں نمبر پر آتی ہے. اس کے بعد 8ویں نمبر پر آتی ہے یہ رو جو آپ کے پڑوسی ملک ہیں. 8ویں نمبر پر ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کرائم نیوز نیو یارک کا یہ بہت امپورٹنٹ جو میگزین ہے وہ یہ چیز بتا رہا ہے. رو انڈیا 8ویں نمبر پہ آتی ہے. اس کے بعد 7ویں نمبر پہ آتی ہے موساد جو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے وہ 7ویں نمبر پہ آتی ہے. اور اس کے بعد جو 6 نمبر پر آتی ہے ناظرین وہ ہے BND جرمنی کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ DGSE فرانس کی. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ انٹیلیجنس ایجنسی ان آرگنائزیشن کے کیا نام ہے, لیکن آج ہم بتا رہے ہیں کیٹیگریز وائز بتا رہے ہیں کہ ٹاپ 10 میں کون کون نمبر پہ کون سی ایجنسیز ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں جو امریکن کرائم نیوز رپورٹ ہے خود نیو یارک میں, وہاں کہا جا رہا ہے 5ویں نمبر پہ DGSE فرانس. اس کے بعد آپ دیکھیے 4تھے نمبر پہ ہے FSB رشیا. یہ ایک نئی ان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے نام سے آئی ہے, پہلے کسی اور نام سے تھی, آپ یہ نام ہے FSB رشیا جو 4تھے نمبر پر ہے. اور 3رے نمبر پہ جو آتی ہے وہ آتی ہے M16 یونائٹڈ کنگڈم کی. یہ تیسرے MI6 جو ہے یہ یونائٹڈ کنگڈم ہے جو 3رے نمبر پہ آتی ہے. اور ناظرین دوسرے نمبر پر پوری دنیا کے دوسرے نمبر پر جو آتی ہے انٹیلیجنس آرگنائزیشن وہ ہے CIA یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. اور ناظرین فخر کریں آپ اپنی انٹیلیجنس آرگنائزیشن پہ, کیونکہ یہ پاکستان کے کسی اخبار نے نہیں دیا, یہ پاکستان کے کسی میگزین نے نہیں دیا ہے, یہ پاکستان کے کسی میڈیا یا کسی جگہ نہیں آئی ہے, بلکہ میں نے جس طریقے سے کہا کہ یہ خبر آئی ہے آپ کے امریکہ کے ایک نیوز کرائم نیوز نیو یارک میں فیبرری 8 2011 کو, جس میں ٹاپ بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ان دا ورلڈ کہا گیا ہے اور اس میں نمبر 1 آرگنائزیشن کو کنسیڈر کیا گیا ہے ISI. اگر ISI انکمپیٹنٹ ہے, ISI کا فیلئر ہے, ISI انوالو ہے, تو پھر یہ ٹاپ 10 میں CIA 2 ہے, اس سے پیچھے یونائٹڈ کنگڈم کی ہے, اور نمبر 1 ISI ہے. رو 8ویں نمبر پہ آتی ہے, موساد 6 یا 7ویں نمبر پہ آتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خود امریکن اخبار یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے ISI وہ دنیا کی نمبر 1 آرگنائزیشن ہے. میں نے اسکرین پہ بھی دکھایا, میرے پاس یہ رپورٹ بھی موجود ہے. کیا کہتے ہیں بریگیڈیئر امتیاز صاحب آپ؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے آج اپنی قوم کو اپنے اس چینل کے ذریعے جو حقائق سامنے لائے میں اس سے جذباتی ہو رہا ہوں اس وقت. بات طے ہے کہ پاکستان کی ISI انٹیلیجنس ایجنسی اس ملک کے دفاع کی علامت ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ISI نمبر 1 پہ اس لیے نہیں آئی کہ کرائم نیوز کا جو میگزین ہے اس کی کوئی فیور ہے. پاکستان کی ISI نے افغان وار میں جو رول پلے کیا اور وین گارڈ رول پلے کیا, ڈاکٹر صاحب میں اس وقت اس آرگنائزیشن میں تھا, میں عینی شاہد ہوں. میں نے دیکھا ہے اس CIA کو کس طرح بری طرح بلبلاتے ہوئے ISI کے سامنے کتنا بے بس پایا تھا.
ان کی جو انفارمیشن ہوتی تھی باوجود اس کے کہ ان کے پاس اتنے ٹیکنالوجی تھی، اتنے ذرائع تھے، ایریل ریکانیسنس کر سکتے تھے، ان کی رپورٹس جو ہوتی تھی وہ جو زمینی حقائق ہوتی تھی اس سے اتنی مختلف ہوتی تھی کہ ہم نے بارہا ان کو جو ان کے اپنے ریزلٹ اورینٹیشن تھی، ریزلٹ اسیسمنٹس تھی، ہم نے ان کو کریکٹ کیا. ہم نے ان کی انفارمیشن جو ان پٹ ہمیں دیتے تھے ہم نے اس کو کریکٹ کیا. اور تفصیل میں جائے بغیر وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغان وار کے اندر ISI نے جو رول پلے کیا اس کی یہ ایک علامت ہے کہ امریکہ آج یونیپولر سپر پاور بن کے اس دنیا میں منظر عام پر آیا. ایک بات جہاں تک آپ نے ان کی ناکامیوں کی بات کی ہے، باقی جو ہسٹری آپ نے بتائی ہے ان کی یہ بڑی طویل ہے اور بڑی یہ خوفناک بھی ہے. اور امریکہ کے عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج CIA کا چیف ایک اپنے جو ملک اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اس کے اوپر نااہلی کا الزام لگا رہا ہے، تو اس کی اپنی اہلیت کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ افغانستان میں آج انہوں نے جو اپنے ٹروپس جھونکے ہیں، عوام امریکہ اقتصادی طور پر بھی، امریکن عوام ہلاکتوں کی صورت میں بھی جو نقصانات برداشت کر رہے ہیں، یہ CIA اور آج ان کو افغانستان میں شکست کا سامنا ہے. اچھا سر، بریگیڈیئر صاحب وہ اسٹیٹمنٹ جو میں نے نیوز ویک کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، پڑھ کے سنایا، کیا وجوہات ہے کہ CIA شجاع پاشا کو جو ہے ریزگنیشنز کے لیے وہ چاہتا ہے؟ اس نے ڈسکلوز کیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی CIA جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ISI کا چیف جو ہے وہ شجاع پاشا کو ریموو کیا جائے. کیوں ریموو کیا جائے؟ جی آپ نے ڈاکٹر صاحب نیوز ویک کا جو ریفرنس دیا، آپ اگر ٹائم میگزین جو لیٹسٹ آیا ہے وہ اٹھا کے دیکھیں، اس میں 2 آرٹیکل لکھے گئے ہیں، دونوں CIA نے لکھوائے ہیں، اور دونوں آرٹیکلز کا بھی یہی متن ہے جو آپ نے نیوز ویک کا بتایا. آپ جنرل شجاع پاشا آج CIA کا ٹارگٹ کیوں ہیں، اس کا پہلا جواب تو میرے بھائی ظفر ہلالی صاحب نے آپ کو دیا کہ جو انسان، جو شخص اور اس ISI کا جو سربراہ آج CIA کا ٹارگٹ ہے، اور CIA اپنی تمام اخلاقی بین الاقوامی اور قانونی حدود کو کراس کر کے، ٹریس پاس کر کے ان کا چیف، ہمارے جنرل شجاع ISI کے چیف کی ریزگنیشن کا خواہش مند ہے، وہ اس لیے ہے کہ جنرل شجاع پاشا جو ہے وہ جو امریکن اور CIA کی افغانستان وار کے بارے میں جو اسٹریٹجی ہے، جو وار آن ٹیررزم کے اوپر پاکستان کے اندر جس اسٹریٹجی کے اوپر وہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، جو افغانستان کو اندر وہ بھارت کو کردار دینا چاہتے ہیں، جنرل پاشا ان تمام کا جو ہے آج سب سے بڑا اپوننٹ ہے، ان کو اپوز کر رہے ہیں. ہاں سر، میں اس کے اوپر ابھی آگے بات کروں گا کیونکہ ایک ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہا رہا ہے، لیکن بریک میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ISI کے فیلئر کے اوپر جو CIA چیف نے اسٹیٹمنٹ دیا اور جس طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور امریکن ایڈمنسٹریشن نے جو بات کی ہے، اور میں نے آج آپ کو آن ایئر اسکرین پہ دکھایا کہ امریکہ کا کتنے بڑے بڑے فیلئرز ہوئے ہیں، آپ نے اسے دیکھ لیا آج وہ کہاں کھڑے ہیں. اور دوسری طرف ISI کے اوپر اتنے بڑے الزام لگانے کے بعد دنیا کی اپنی ان کی امریکہ کی جو نیوز ویک ہے، جو کرائم رپورٹ ہے، وہ میں نے دکھایا کہ ٹاپ 10 بیسٹ جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے اس میں پاکستانیوں کو فخر کرنا چاہیے، پاکستان کے عوام کو اپنی انٹیلیجنس پہ فخر کرنا چاہیے کہ نمبر 1 ISI اس وقت جو ہے بہترین انٹیلیجنس ہے دنیا کی ایک بہت چھوٹے سے لمیٹڈ ریسورسز کے ملک کی. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں.